السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء صدق الله ورسوله. محترم مکرم سامعین اکرام، اسٹیج پر رونق افروز علماء اکرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک انتہائی حساس موضوع پر کچھ دیر لب کشائی کرنے کی جرات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ موضوع مدارس اسلامیہ کی تابندہ تاریخ اور متعصبین کے ناروا کردار کی ایک جھلک ہے. حضرات سامعین اعظام، اسلام میں مدارس اسلامیہ کی تاریخ صفین نبوی سے وابستہ ہے، اس زمانے سے لے کر آج تک، بلکہ میں اس سے بھی آگے بڑھ کر کہہ دوں کہ قیامت تک قائم ہونے والے تمام مدارس اسلامیہ اسی سلسلۃ الذہب کی اہم کڑی ہے تو غلط نہ ہوگا. حقیقت تو یہ ہے کہ مدارس اسلامیہ اسلام کے وہ قلعے ہیں جہاں سے اسلام کی آبیاری کی جاتی ہے. یہی وہ مدارس اسلامیہ ہے جہاں سے چمن اسلام کی سینچائی کا کام ہوتا ہے. یہ ایسی دانش گاہیں ہیں جن سے علم و عمل کے جبال تیار ہوتے ہیں. انہی مراکز سے خسا چینی کرنے والے افراد مذہب اسلام پر لگائے جانے والے ہر قدم کا دندان چکن جواب دیتے ہیں. بقول شاعر، یہ جھوپڑے نہیں ایوان ہے صداقت کے، یہ جھوپڑے نہیں ایوان ہے صداقت کے، یہاں سے کیسر و کسرا ہی لائے جاتے ہیں. حضرات سامعین اعظام، مدارس اسلامیہ کے افراد نے ہر دور میں عالم کے امن و امان اور سکون کے لیے ایسی قربانیاں پیش کی ہے کہ اگر میں پورے عالم کی تاریخ کی جھلکیاں دکھاؤں تو میرے لیے اس مختصر سے وقت میں ناممکن ہوگا. اسی لیے میں صرف اپنے ملک ہندوستان کے مدارس اسلامیہ کے کردار کی ایک جھلک دکھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ سمجھے کہ ان مدارس کی تاریخ کیا ہے. عزیزان اکرامی، یہی وہ مدارس اسلامیہ ہے کہ جنہوں نے انگریزوں کی طرف سے لائے گئے سیاہی کے بادلوں کو پاش کرنے کے لیے اپنے ہنر ثبوتوں کو پیش کیا تھا. انہی مدارس کے ثبوتوں نے آزادی وطن کے لیے اپنے جسموں کو چھلنی کرایا تھا. انہی مدارس کے باکمال فرزندوں نے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی تھی. انہی مدارس کے نکلے ہوئے چالوں نے پھانسی کے بندوں کو چوما تھا. میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ ان مدارس کے ثبوتوں نے آزادی وطن کے لیے جتنا اپنا خون جگر بہایا ہے، دوسرے ادارے اپنے ثبوتوں کے اتنے پسینے بھی پیش کرنے سے عاجز ہوں گے. آئیے میں بتاتا ہوں کہ آزادی کا سور پھونکنے والے محدث جلیل شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ انہیں مدارس کے تربیت یافتہ تھے. جگر تام کے آگے بڑھو، بالا کوٹ کی پہاڑی کا نظارہ کرو تو سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید، مولانا عبدالحی بنہاروی کی شکل میں مجاہدین اپنے خون جگر کو دکھا کر وفاداری کا سبق پڑھائیں گے اور بتائیں گے کہ ان مدارس کی تربیت نے ہمیں وطن سے وفاداری کا کیسا درس دیا تھا. مزید آگے بڑھو، سن 1857 کو مارے گئے شاملی پر ایک تائلہ نامی کا ڈالو تو تمہیں معلوم ہوگا کہ اس مارے کے تمام مجاہدین انہیں مدارس سے فیض حاصل کیے ہوئے تھے. اور آگے چلو تو شیخ الہند، شیخ الاسلام کی بامشقت تکلیفیں اور وفاداری مدارس اسلامیہ کی تاریخ نمایاں کرتی نظر آئیں گی. حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارے ان مدارس کی تاریخ تابندہ اور روشن ہے، لیکن اے ملت اسلامیہ کے غیور نوجوانوں، آج ہمارے ان مدارس اسلامیہ کے، آج ہمارے علماء اکرام کی ان تمام قربانیوں کو فراموش کیا جا رہا ہے. ہمارے ان مدارس کے تابناک ماضی کو شکوک و شبہات کے دائرے میں رکھا جا رہا ہے. ہمارے ان مدارس کے شاید مستقبل پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس لیے اے ملت اسلامیہ کے غیور فرزندوں، آج حضرت مانوتوی کی روح ہمیں آواز دے رہی ہے، حضرت گنگوئی کا دل پکار رہا ہے، شیخ الہند کا جگر ستا دے رہا ہے، حضرت مدنی کا کلیجہ آواز لگا رہا ہے کہ اے قاسم مانوتوی کے روحانی فرزندوں، جن اداروں کے فیض و تربیت سے ہم نے ہندوستان میں انقلاب کا سورج روشن کیا تھا، آج انہی درسگاہوں کی مخالفت کی جا رہی ہے. جن درسگاہوں کے فیض و صحبت سے ہندوستان میں باتیں باہری آئی تھی، آج انہی درسگاہوں کو بنیاد پرستی اور ملک دشمنی کا تعینات دیا جا رہا ہے. اس لیے آج میں علماء کرام کی موجودگی میں پوری دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے اکابر نے اس ملک کو انگریزوں سے آزاد کرایا تھا، ہم فرقہ پرستی سے آزاد کرائیں گے. ہمارے اکابر نے انگریزوں سے ہندوستان کو نجات دلائی تھی، ہم ملک کے دشمن عناصر سے اس سرزمین کو پاک و صاف کریں گے. اے ہندوستان کے جالو، آج ہمیں ان مدارس اسلامیہ اور مراکز دینیا کے تحفظ و بقا کی خاطر پرکار وادیوں میں قدم رکھنا ہوگا، سنگلاگراؤں سے گزرنا ہوگا. اس لیے کہ یہی اکابر کا طریقہ ہے، یہی
अकाबिर का दस्तूर है, क्योंकि ये सिर्फ अमाशुमा का मसला नहीं बल्कि ईमान की हिफाजत का मसला है, दीन के तहफ़्फ़ुज़ का मसला है, शरीयत की पासदारी का मसला है, रिसालत व नबूवत की इज्जत व आबरू का मसला है। याद रखिए, अगर हम अपने आप को अपने घर में मामून व महफूज समझते हैं तो ये हमारी नादानी और बेवकूफ़ी है। हमें ये यकीन रखना होगा कि अगर ये मदारिस बाकी है तो मुसलमानों का तशक्कुस से इम्तियाज बाकी है। अगर ये इदारे जिंदा है, इस्लाम का चिराग रोशन है, अगर ये दीनी मराकज़ महफूज है तो हमारी इज्जत व आबरू महफूज है। इतना कहकर मैं शेर पर अपनी तकरीर खत्म करता हूँ। मदारिस ही की दम से है यहाँ की आबरू बाकी, मदारिस ही की दम से है यहाँ की आबरू बाकी, इन्हीं के फायदे से है मुल्क में सरसब्ज़ व शादाबी, वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह, ये आप सामीन की मोहब्बतों को सलाम। क्या